السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ بہت سے لوگ اس بات میں تذبذب کا شکار ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے میں اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے تو وہ ساری عمر کے قضا نمازیں ادا کرنے کے برابر ہے۔ خود مجھے بھی فون پر یہ میسیج آیا اور ہمارے CCN چینل پر بھی بہت سارے لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں کہ کیا آخری جمعے میں، یعنی الوداع کا جمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس جمعہ کے دن اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کو عمر بھر میں جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ قضا نمازوں کا علم نہیں ہے، تو جو شخص جمعہ کے دن 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے وہ پوری عمر کے نمازیں ادا کرنے کے برابر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتا دوں کہ جو بات قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے تو وہ سارے مسلمانوں کے نزدیک معتبر ہے، اہمیت ہے، اس کا احترام اور اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ بجائے اس کے کوئی بھی بات اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کر دیتا ہے تو وہ گناہگار ہے۔ میں نے اپنے اکابر اساتذہ سے بھی یہ بات کو پوچھا ہے کہ یہ حدیث میرے پڑھنے میں تو نہیں گزری ہے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسا کوئی شریعت میں جواز نہیں ہے کہ آپ آسانی سے آسانی ڈھونڈ رہے ہیں، ایسی آسانی کہ اب کوئی شخص یہ سمجھیں گا کہ بھئی میں سال کے 12 مہینے میں نماز چھوڑ دوں اور رمضان کے آخری جمعہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں تو کیا سال کے 12 مہینوں کا وہ کفارہ ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ رمضان کے متعلق بتایا گیا کہ رمضان میں اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر کوئی رمضان میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اگر اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جیسے جماعت کی نماز پڑھو تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی چھوٹی ہوئی نماز کی وہ قضا ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو چھوٹی ہوئی نماز ہے وہ آپ کی قضا ہے، وہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو نماز آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، پھر اگر چھوڑے بھی ہیں تو آپ اگر یہ 2 رکعت کو پورا کر لے کے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پوری نمازوں کی قضا کر لیا، یہ آپ کی بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور خاص طور پر میں ملت کے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے فون میں سوشل میڈیا کے ذریعے اگر کوئی ایسا میسیج آتا ہو تو اب آپ اس کو یہ بول دیے کہ بس اس میسیج کو 10 لوگوں کو فارورڈ کرو، سینڈ کرو، آپ کو اتنے نیکیاں ملیں گی۔ نیکیوں کا ملنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص شرط ہے۔ آپ اسکرین ٹچ کر دو تو آپ کے سارے کام یہ بن جائیں گے۔ 10 آپ کے ہاتھ کو تھوڑی سی تکلیف ہے کہ بس آپ 10 لوگوں کو سینڈ کر دو، آپ کا یہ فلاں کام بن جائے گا۔ یہ سب باتیں جہالت اور گمراہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر وقت میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ حدیث کی تلاش میں ایک امام ہے حدیث کے، وہ حدیث کو تلاش کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے کہ بس کہ نبی کی بات فلاں صحابی نے فلاں صحابی سے ایسا ایسا سنی تھی، اس کو تلاش کرنے کے لیے وہ میلوں سفر کرتے تھے، 300 میل چلے، اور وہاں پر جانے کے بعد مثال کے طور پر ان کو معلوم ہوا کہ یہ حدیث یہاں نہیں ان کے پاس ہے، تو پھر 500 میل جاتے تھے، یعنی 700 1000 کلومیٹر جا کر نبی کی ایک بات کو سنتے تھے۔ چنانچہ وہ امام گئے، پتہ چلا کہ انہوں نے نبی سے کہ صحابی سے فلاں فلاں یہ بات سنی ہے۔ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ایک منظر عجیب دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں جو اونٹ باندھا ہوا تھا اس اونٹ کو کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، جیسے کہ آپ جانور کو آؤ 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 کہہ کے پکارتے ہیں، آہ آہ کہہ کے پکارتے ہیں، تو وہ اونٹ کو کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو جب وہ امام وہ حدیث کی تلاش میں حدیث سننے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو قریب جا کے دیکھتے کیا ہے کہ وہ اونٹ کو تو آؤ آؤ کہہ کے بلا رہے ہیں، لیکن جو ٹوکری بتا رہے ہیں اس ٹوکری کے اندر کھانے کی کوئی چیز چارہ نہیں ہے۔ وہ امام فوری پلٹ کے واپس آ جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ 1000 کلومیٹر جانا 1000 کلومیٹر آنا یہ ضائع ہو گیا اور آپ ان سے کوئی بات پوچھے بغیر پلٹ کے آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جانور کو دھوکہ دے، اللہ اکبر،
جو شخص اپنے جانور کو ٹوکری میں کچھ بھی نہیں ہے اور کھانے کے لیے ہے کہہ کے اس آس میں بلا رہا ہے، میں اس شخص سے نبی کی بات کیسے سن سکتا ہوں؟ اگر وہ شخص بولا بھی ہے تو وہ بات کیسے معتبر ہوگی، وہ بات کیسے سند رکھتی؟ اگر میں ان کی بات سن کر آ کر کسی سے کہتا کہ فلاں صاحب نے ایسا بولا، تو کوئی یہ بول سکتا ہے کہ وہ شخص جو ٹوکری میں کچھ بھی نہیں رکھ کے اپنے جانوروں کو بلا کے کھانے کو بلایا کرتا تھا، وہ شخص کی بات آپ کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ نبی کی کوئی بات ایسے لوگوں کی زبان سے سنو، اسی لیے میں ان سے کوئی بات سنے اور پوچھے بغیر واپس آ گیا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث کا کام، دین کا کام جب اتنی مشقتوں سے اللہ والوں نے کیا ہے، تو بھلا آپ کے پاس کوئی بھی ٹیکسٹ میسج کر دے کہ واٹس ایپ یا سوشل میڈیا فیس بک پر آپ کو کچھ آ گیا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بات صحیح ہو سکتی ہے۔ جب بڑے لوگ اس بات کی تحقیق میں اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ کو میسج آیا، آپ معلوم کریے کہ کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ کے فون میں آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سینڈ کر دو، اس بات کو شیئر کر دو۔ یہ خود بھی اگر وہ چیز غلط ہے تو غلط کو پھیلانے کے بھی آپ گناہگار ہیں۔ غلط بات کو پھیلا رہے اور اس پر اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، آپ سوچئے تو سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے آپ ایسی بھی بات آج پھیلا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز الوداع جمعے کے دن آخری دن نماز پڑھ لیتا ہے تو پوری عمر کی نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ علماء نے اس بات کو غلط قرار دیا ہے، اس سے شریعت اسلامی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی سے بھی جوڑ دیے کہ نبی نے حدیث فرمایا، لیکن کہاں ہے حدیث؟ آپ اس کا پروف ہی دے نہیں سکتے۔ ایسی کوئی بات شریعت اسلامی میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ نیکیوں کرنے پر اجر میں اللہ نے اضافہ فرمایا، لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ نے 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرمایا، لیکن 1000 مہینے آپ کو عبادت کرنے یا اس کی قضا نہیں بتایا۔ اسی لیے آپ اور ہم اس بات سے پرہیز کریں، ایسی چیزوں کو عام کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔